السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل ہم نے سبق نمبر 5 فتح مکہ کی پڑھائی کی تھی، کمپلیٹ کر لی تھی، تو آپ کو پتہ چل گیا فتح مکہ کیسے مکہ کو فتح کیا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ آج ہم نے اس کے تفصیلی سوالوں کے جوابات حل کرنے ہیں۔ جی بیٹا، آپ نے سوال جو ہے اپنی بک سے دیکھنے ہیں، میں آپ کو ریڈ کر کے سنا رہی ہوں اور آپ نے جوابات یہاں سے میں آپ کو سناؤں گی۔ سوال نمبر 1 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مکہ پر حملے اور فتح کے اسباب بیان کیجیے، یعنی کہ مکہ پر جو حملہ ہوا تھا اور اس کو فتح کے اسباب وجہ کیا تھی۔ تو یہ ہمارے پاس جواب نمبر 1 ہے، معاہدہ حدیبیہ ختم کرنے کے بعد بہترین موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی اور خانہ کعبہ کے بتوں سے پاک کرنے کے اقدامات کریں، کیونکہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا تھا، تو یہ تو سب سے اچھا موقع تھا کہ وہ مکہ جائیں، کیونکہ پہلے پابندی لگائی ہوئی تھی نا مکہ جانے پر، مکہ جائیں اور وہاں پر کیا کریں، جا کے خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت رکھے ہوئے ہیں ان کو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے اور مکہ کو فتح کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے نواحی بستیوں اور صحراؤں میں رہنے والے مسلمانوں کو پیغام بھیجا، جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن ایمان رکھتے ہیں وہ مدینہ میں حاضر ہو جائیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ ہوتا ہے کہ جو صحرا مدینہ کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں تھیں اس میں جو مسلمان رہتے تھے ان سب کو پیغام بھجوایا کہ جو قیامت کے دن یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیا کریں، وہ سارے حاضر ہو جائیں۔ اس طرح مسلمانوں کا جو تعداد 10,000 ہو گئی۔ قریش مکہ میں مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی، اس طرح قریش مکہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حملہ ہونے والا ہے یا مسلمانوں کی اتنا بڑا لشکر آ جائے گا، تو ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر بغیر کسی جنگ و جدل کے مکہ میں داخل ہوا۔ مسلمان جو تھے وہ ایسے ہی قتل و غارت کر کے مکہ میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ امن و سکون سے مکہ میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو نہایت نظم و ضبط کے ساتھ 4 راستوں میں داخل ہوا۔ کتنے راستوں میں داخل ہوا تھا؟ 4 راستوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آب زمزم پیا، کوہ صفا پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے دعا مانگی۔ کوئی بھی قتل و غارت نہیں ہوا، کسی کو مارا نہیں گیا، لوٹ مار نہیں ہوئی، بلکہ امن سے وہ کیا ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، آب زمزم پیا، کوہ صفا پر چڑھ کر کیا کیا؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا فرمائی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں بت پڑے تھے، خانہ کعبہ میں بت پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے بتوں کو گرانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آیت کا ترجمہ پڑھتے گئے تھے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ آپ سب کو پتا ہوگی کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے گئے۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، صلح حدیبیہ کے ختم ہونے سے قریش کیوں پریشان ہو گئے؟ جب صلح حدیبیہ ختم ہوا تو قریش کو کیا پریشانی تھی؟ یہ آپ کو عام یہ الفاظ میں بتاؤں تو میں نے آپ کو پڑھائی میں بتایا تھا، جو مکہ مدینہ سے جو راستہ جاتا تھا اسی راستے کے ذریعے قریش جو تھے اپنا تجارت کا کام کرتے تھے۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ جب ہمارا یہ صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گا تو یہ لوگ ہمارا راستہ بند کر دیں گے، جب راستہ بند ہوگا تو ان کا تجارت کا کام نہیں ہوگا تو وہ کیا جائیں گے؟ خسارے میں جائیں گے۔ قریش کے سرداروں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد تیسری شرط منظور کرتے ہوئے معاہدہ حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ معاہدہ حدیبیہ ختم کرنے کا جواب دینے کے بعد قریش کے سرداروں کو خیال آیا کہ شام کی جانب سے ان کی تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ اس علاقے میں ریاست مدینہ کا مکمل اختیار اور نظم و نسق تھا، یعنی کہ اس پر پورا اختیار جو تھا کس کا تھا؟ ریاست مدینہ کا تھا، اور مدینہ میں سارے کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ وہاں آباد قبائل کے ریاست مدینہ کے ساتھ معاہدے تھے، نیز اب قریش کے حامی بھی وہاں نہیں رہے تھے۔ اب جو قریش کے حامی جو تھوڑے بہت جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی وہاں حامی جو تھے وہاں نہیں رہے تھے۔ ان حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد قریش کے سرداروں کے صفوان بن رقیہ اور اس کے ساتھی پر بنو خزاعہ پر حملے کی ذمہ داری
عائد کی. انہوں نے کیا کیا, جو وہ قتل کیا تھا بنو خزاعیہ کا, انہوں نے کیا کیا, اس کا جو الزام تھا کسی اور پر لگا دیا, اور پھر ابو سفیان سے اس معاملے کو سنبھالنے کے بارے میں کہا. مکہ کے لوگوں نے طے کیا کہ ابو سفیان فوری طور پر مدینہ جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید اور قریش کی جانب سے اس مزید مؤثر بنانے اور معاہدے کی مدت میں توسیع کی بات کریں. تو کیا ہوا تھا, انہوں نے الزام کسی اور پر لگا دیا اور کہا کہ اب تو ہم پر یہ الزام نہیں ہے, آپ کیا کریں, آپ جائیں, جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کی بات دوبارہ کریں, یعنی کہ وہ جو شرائط ہیں دوبارہ منظور کر لی جائیں. یہ ہمارا سوال نمبر 2 کا آنسر تھا. اب ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے. فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طرز عمل اپنایا؟ کیا طرز عمل اپنایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن مکہ میں قیام فرمایا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 9 مسلموں سے بیعت لی. مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں جو بت خانے تھے انہیں صحابہ کرام نے مسلح دستے بیچ کر مسمار کروا دیا, یعنی کہ وہاں جا کر ان کو کیا کر دیا, ختم کر دیا, بتوں سے پاک کر دیا. آج خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے, اذان دی, 15 دن تک مکہ میں قیام کیا تھا, ٹھہرے تھے. وہاں پر 9 مسلمانوں کو کیا کیا تھا, ان سے بیعت لی تھی. مکہ کے آس پاس جو علاقے تھے وہاں پہ جو بت خانے تھے ان کو ختم کروایا. جن مشرکوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو کیا کیا, مکہ بھیج کر بتوں سے پاک کروایا. انہوں نے گھروں میں رکھے ہوئے بت باہر پھینک دیے. جو مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا پہلے تو ان کے گھر میں بت تھے, بعد میں انہوں نے کیا کیا, بتوں سے پاک کر لیا اپنے گھروں کو. مہاجرین نے اپنے چھوڑ دیے ہوئے گھر واپس دلانے کی درخواست کی جو ان کی ہجرت مدینہ کے بعد کفار نے قبضے میں لے لیے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو مال اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے مجھے اس کی واپسی پسند نہیں. اب مہاجرین نے فرمایا کہ جو ہمارا گھر ہمیں واپس دلوا دینے درخواست کی, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے تو مجھے پسند نہیں کہ ہم اس کو واپس لیں. اس کے بعد کسی مہاجر نے اپنا مقام واپس دلوانے کی درخواست نہیں کی کہ صحابہ کرام نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مدینہ میں قیام نہ فرما لیں. ان کو صحابہ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام نہ فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہوگی. اپنے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو 9 مسلموں کی تعلیم و تربیت پر مامور کیا اور دیگر انتظامی امور نپٹائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ جو خدشہ تھا اس کو ختم کیا اور فرمایا کہ میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہی ہوگی. اور مکہ میں جو 9 مسلمان تھے ان کی تربیت تعلیم و تربیت تھی نا وہ معاذ بن جبل کو دی, اور دیگر جو بھی کام تھے وہ سارے کیا کیے, نپٹائے. تو بیٹا یہ آپ کے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں, اب آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اوکے, اللہ حافظ.